السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ الحجرات آیت نمبر 3، 4، 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، ان بے شک، الذین وہ لوگ جو، یغضون پست رکھتے ہیں، یغضون پست رکھتے ہیں، جیسا کہ آپ نے سورہ النور کے اندر پڑھا تھا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، یہ وہی الفاظ ہے۔ یغضضن پست رکھتے ہیں، یغضون پست رکھتے ہیں، اصواتہم اپنی آوازیں، اصواتہم اپنی آوازیں۔ کل بھی یہ بتایا تھا کہ اصوات یہ صوت کی جمع ہے۔ عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس، عند پاس، رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک الذین یہی لوگ ہیں جو امتحن اللہ، امتحان آزما لیے ہیں، امتحان آزما لیے، امتحان ہم کہتے ہیں نا، امتحان آزما لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے، قلوبہم ان کے دلوں کو، قلوبہم ان کے دل کو، للتقوی تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے، لہم ان کے لیے، مغفرتن بڑی بخشش ہے، تنوین تعظیم کی، مغفرتن بڑی بخشش ہے، واجر عظیم اور بہت بڑا اجر ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کی تکریم کا خیال رکھتے ہوئے آپ کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے گزر چکا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے تقوی کا امتحان کر لیا ہے، اور وہ اس امتحان کے اندر مکمل طور پر کامیاب ہو گئے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز پست نہیں رکھتا، اس کا دل تقوی سے خالی ہے، اور جو شخص آپ علیہ السلام کی حدیث سننے کے بعد اس کے خلاف آواز اٹھائے تو وہ تقوی اور ایمان سے کس قدر دور ہوگا، اس کو غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنے عمل پر اس کو توجہ دینی چاہیے۔ اور تیسری بات یہاں سے یہ ثابت ہوئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ پاک باز ہستیاں ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے آزما لیا ہے۔ کس کے لیے آزمایا ہے؟ تقوی کے لیے۔ کیا ان دلوں کے اندر تقوی پرہیزگاری جا سکتی ہے؟ تو اللہ نے ان کے لیے آزمایا کہ ہاں ان کے دل تقوی اور پرہیزگاری کے لیے سب سے بہترین دل ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اور صرف یہ نہیں کہ تقوی اور پرہیزگاری کے لیے ان کے دل آزمائے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے بڑی بخششیں اور بہت بڑا اجر ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، ینادونک آواز دیتے ہیں آپ کو، ینادونک آواز دیتے ہیں آپ کو، من وراء الحجرات، من معنی ہوتا ہے سے، وراء پیچھے، اور الحجرات چار دیواریاں، یعنی حجرہ زمین کا وہ قطعہ کہلاتا ہے جس کے ارد گرد دیوار بنی ہوئی ہو، یعنی گھر کے صحن کی جو چار دیواری ہے اس کو بھی حجرات کہتے ہیں۔ یہ حجرات، یہ حجرتن کی جمع ہے، حجرتن کی جمع حجرن آتی ہے، اور پھر اس حجرن کی جمع جو ہے حجرات ہے، یعنی حجرتن واحد، اس کی جمع حجرن، پھر حجرن کی جمع جو ہے وہ حجرات ہے۔ من وراء الحجرات، چار دیواریوں کے باہر سے، من وراء الحجرات چار دیواریوں کے باہر سے، یعنی مقصود کیا ہے کہ آپ کے گھر سے باہر سے وہ آوازیں دیکھتے ہیں، آپ کو پکارتے ہیں۔ اکثرہم ان کی اکثریت، اکثرہم ان کے اکثر، لا یعقلون نہیں سمجھتے۔ اب یہ جن حجرات کا یہاں پر اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، اس سے مراد ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین کے حجرات ہیں
جو کہ 9 حجرے تھے، اور ہر بیوی کے پاس ایک حجرہ تھا، اور یہ کھجور کی ٹہنیوں سے بنے ہوئے تھے۔ ان کے دروازوں پر سیاہ بالوں کے ٹاٹ کے پردے تھے۔ صحن کے دروازے سے کمرے کے دروازے تک تقریباً 9 یا 10.5 فٹ کا فاصلہ تھا، اور جو کمرے کے اندرونی حصہ تھا وہ 15 فٹ کا تھا، اور گھر کی چوڑائی 10.5-12 فٹ کے درمیان تھی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اندر نبی علیہ السلام کی بیویوں کے یہ گھر موجود تھے، اور حسن بیان کرتے ہیں کہ ہم اس وقت ان کی چھتوں کو ہاتھ لگا لیا کرتے تھے۔ ولید بن عبد الملک رحمہ اللہ، ان کے عہد کے اندر ان کے حکم سے ان گھروں کو مسجد نبوی میں شامل کر دیا گیا، جس کے اوپر بھی لوگ بہت زیادہ روئے تھے۔ اور سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے پسند تھا کہ ان حجروں کو ان کی حالت پر ہی رہنے دیا جاتا، تاکہ اہل مدینہ کے بچے بڑے ہوتے اور تمام دنیا سے آنے والے آتے تو دیکھتے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیسے گھروں پر اکتفا کیا ہے۔ اس سے ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی جو حرص تھی، اس پر فخر کرنے کے بجائے وہ زہد اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جانی تھی ان کے دلوں کے اندر۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یعنی کہ کیا فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ جو لوگ آپ کو آپ کے کمروں کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں، آپ کو دیواروں کے باہر سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان کے اکثر نہیں سمجھتے، اور یہی ناسمجھ کی وجہ سے ہی اللہ رب العالمین نے انہیں معاف کر دیا۔ ولو اور اگر انہم بے شک وہ صبر کرتے، حتیٰ یہاں تک کہ تخرجا الیہم آپ نکل آتے ان کی طرف، تخرجا آپ نکل آتے الیہم ان کی طرف، لکانا تو یقیناً ہوتا، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، لکانا البتہ یقیناً ہوتا، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آخر آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یعنی یہ بات بیان فرمائی کہ اگر وہ آواز دینے کے بجائے کچھ صبر کرتے، آپ علیہ السلام خود تشریف لاتے، اس کا انتظار کرتے، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اس کے اندر آپ کے ادب کو انہوں نے ملحوظ رکھا ہوتا تو اس کے اوپر اجر و ثواب بھی ملتا، اور اس سے نبی علیہ السلام کو زیادہ خوش دلی ہوتی، آپ علیہ السلام اور زیادہ خوش دلی کے ساتھ ان سے ملتے، اور زیادہ بہتر طریقے سے ان کی ضرورتیں پوری کرتے، کیونکہ آپ علیہ السلام پر پوری امت کی ذمہ داری کا بوجھ تھا، تو آپ ہر وقت اسی فکر اور عمل میں مصروف تھے۔ تو جب گھر کے اندر ہوتے، ظاہر بات ہے یا تو آپ آرام کر رہے ہوتے تھے یا گھر کے کسی کام میں مصروف ہوتے تھے، تو اس لیے آپ کو آواز دینا یہ مناسب باتیں نہیں تھی، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر وہ صبر کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ اور اسی سے پھر علماء نے یہ بھی نکالا ہے مسئلہ کہ اساتذہ کرام جو ہیں اہل علم اور مسلمانوں کے جو امراء اور اکابر ہیں، ان کے بھی اکرام کرنا چاہیے، ان کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔